بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتمان اکملان علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج موضوع ہے سورۃ العادیات کی تفسیر۔ سورۃ العادیات قرآن کریم کی ایک عظیم سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے گھوڑے کی، اس کے روش کی، چال کی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے۔ لہذا پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ یہ قسم ہے اس گھوڑے کی جو ہانپتے ہوئے چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور ٹاپ مارتے ہوئے چنگاریاں نکالتا ہے، اس کی قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت شبخو مارتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کی قسم۔ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اور گرد و غبار اور دھول اڑاتا ہے اور دشمن کی فوجوں میں گھس جاتا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ مقسم علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے کہ وہ مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھائے، اور یہ بھی جائز ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اوقات کی قسم کبھی کھائی اللہ تعالیٰ نے، کبھی گھوڑے کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے کس کی؟ مخلوق کی۔ صرف اللہ کی قسم کھانا اس پر واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، ان الانسان لربه لکنود۔ یہی بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری قسمیں کھائی ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اللہ رب العالمین اس بات پر گواہ ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ خود انسان اپنے اس صفت اور عمل پر گواہ ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وہ نہیں جانتا کہ جب قبر سے وہ نکالا جائے گا، جو زمین قبر میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو باہر اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں میں جتنی بھی راز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آشکارا کر دے گا، واضح کر دے گا۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً آپ کا رب ان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، خبر گیر ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ پاک بڑی اہم سورہ ہے قرآن کی سورتوں میں سے، یہ مکی سورہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے مکی سورہ کے خوبیوں میں سے، خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کے حقائق کو بیان کرتا ہے، تاکہ اہل مکہ کو جگایا جا سکے، ان کے اندر ایمان کی روح پھونکی جا سکے، ان کے اندر جذبہ خیر اور جذبہ ایمان کی آواز کو بلند کیا جا سکے۔ لہذا خیل یہ گھوڑا ہے، اسے گھوڑا کہا گیا ہے، اور گھوڑا یہ ہے کہ
اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان مخلوقات میں سے گھوڑا ایک اہم مخلوق ہے. اسی لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر گھوڑے کا ذکر بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ کہ لوگوں کے دلوں میں عورتیں، مرد، بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، خزانے، سونے اور چاندی کے خزانے اور نشاندار گھوڑے کی محبت، چوپائے اور کھیتیوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، یعنی مزین کر دی گئی ہے. انسان کو پسند ہے یہ چیزیں، عورتیں پسند ہیں، آل و اولاد پسند ہیں، عورتوں کو مرد پسند ہیں، سونے اور چاندی کے خزانے، روپیے پیسے پسند ہیں. والخیل المسومہ، یہاں استشہاد ہے کہ نشانے دار، بھاری دار، نشاندار گھوڑے بھی انسان کو بہت پسند ہے قدیم زمانے سے. حالانکہ جانور بہت سارے ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہے، گائے ہے، ہاتھی ہے، لیکن یہاں پہ خیل کا ذکر بالخصوص اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کی قیمت کا اندازہ لگے. اور آج بھی اس دنیا میں جانوروں میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی جانور ہے تو وہ گھوڑا ہی ہے، اور اس کی افادیت بھی ہے سفر طے کرنے میں، چلنے میں، پھرنے میں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں خیل کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیت کا مضمون اس سورہ کے بھی مناسب ہے کہ انسان کے دل میں ان مال و متاع کی محبت ہے. لیکن محبت اگر اپنے محدود دائرے میں ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ حد سے پار کر جائے، جیسے کوئی بھی چیز حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہاں العادیات سے مراد گھوڑا ہے. صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے، اونٹ ہے، اس لیے کہ غزوہ بدر میں گھوڑے نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، باقی سارے کے سارے اونٹ تھے. لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، گھوڑا ہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو قوت کی، گھوڑے اور طاقت، یہ سب تیار کر لو تاکہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے، خچر، گدھے تمہارے سواری کے لیے ہیں اور زینت کے لیے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. تو میرے بھائی، یہاں ان 4 مقامات پر اس قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خیل کا ذکر کیا ہے، اور العادیات کے معنی ہے کہ ہانپتے ہوئے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم. تو میرے بھائی، یہ اہم بات ہے کہ گھوڑا بڑا فائدہ اور نفع بخش جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الخیل ثلاثہ، 3 طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں کسی انسان کے، لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. گھوڑے کی وجہ سے کسی آدمی کے لیے، ایک مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے اجر بھی ہے، ایک انسان کے لیے پردہ پوشی کا کبھی کام کرتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اس پر بوجھ ہے. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعُدُّهَا لَهُ، جو اجر ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے کو تیار کرتا ہے اور اس میں تیاری کرتا ہے. لیکن اس دور میں اگر کہا جائے کہ گھوڑے سے لڑائی ہوگی تو یہ ناممکن سی بات ہے، حالات کے بدلنے سے. اب جدید حالات سے جنگ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہوائی جہاز ہے، توپ ہے، ٹینک ہے، باقی اور چیزیں ہیں. لہذا یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ حالات جدید ایجاد نہیں ہوئے تھے. فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا، اس گھوڑے کو جو کچھ بھی کھلاتا ہے گھوڑے کا مالک، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ وَمَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، اگر وہ کسی چراگاہ میں بھی چراتا ہے، عام چراگاہ میں، اور جو کچھ بھی اس کی خدمت کرتا ہے، مگر اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر تیار کرتے ہیں. وَلَوْ سَقَاهَا مِن نَارٍ، اگر وہ نہر سے پانی پلاتا ہے، كَانَ لَهُ بِكُلِّ
ولو استنى شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه حتى ذكر الله اجر في ابواب الا كتب الله له اجرا. ہر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اجر لگایا ہے اور اس کا اجر لکھا ہے میرے بھائی. اور اسی طرح وہ گھوڑا جو کسی آدمی کے لیے ستر ہے، جو گھوڑے کو کھلاتا پلاتا ہے، اس پہ سواری کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اور وزر اس کے لیے ہے جو اس کو کیا کرتا ہے، فخر کے لیے رکھتا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اور قمار جوا اور سٹا اس گھوڑے کے ذریعے کھیلتا ہے. جیسے کہ ریس ہوتا ہے، ہارس ریس ہوتا ہے، ریس میں وہ پیسے کماتا ہے، اس طرح سے یہ اس کے لیے وزر ہے. تو میرے بھائی جو ریاکاری کے لیے رکھتا ہے وہ بھی وزر ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بیان یہ ہے کہ گھوڑے کے جو ہے وہ میں بہت زیادہ خیر ہے، بہت زیادہ بھلائی ہے، بہت زیادہ بہتری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الخیل ثلاثۃ ففرس للرحمن وفرس للانسان وفرس للشیطان، کہ تین طرح کے گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا رحمان کے لیے ہے، ایک شیطان کے لیے ہے، اور ایک انسان کے لیے ہے. رحمان کے لیے وہ جو اللہ کی راہ میں اسے لگایا جاتا ہے، اور انسان کے لیے وہ جو اپنی ضرورت کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اور شیطان کے لیے وہ کہ جو تفاخر کرتا ہے، مفاخرہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے. پھر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم، کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اس میں اجر بھی ہے اور مال غنیمت بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے گھوڑے اس کے دوڑنے کی قسم کھائی ہے. چنگاری جب مارتا ہے تو اس کے کھر میں سے، اس کے پیر میں سے، اس میں جو نال لگی ہوتی ہے لوہے کا جو حصہ لگا ہوتا ہے اس کے پیر کے آخری میں، تاکہ اس کا کھر وہ گھسے نہیں، اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے کیونکہ یہ بڑی اہم ہے. اور وہ صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتا ہے، عام طور پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ کرتے تو صبح کے وقت اس پر شمخو مارتے، تاکہ وہ اس بات کی طاقت نہ رکھ سکے کہ وہ حملہ کا بچاؤ کر سکے، بلکہ غفلت کی حالت میں اس پر حملہ کر دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی حکمت سیکھ کر کے آج بھی دنیا بھر کے جتنے بھی جنگ جیتنے والے یا جنگ لڑنے والے جتنے بھی قائدین ہیں، اسی طرح جتنے بھی کمانڈرز ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے بھی جنگ کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب صبح کے وقت اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پہلے سے موجود ہے. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، تو جب گھوڑا دوڑتا ہے تو وہ غبار اڑاتا ہے، اور گرد و غبار میں جب اڑتا ہے تو دشمن کو نظر نہیں آتا وہ فوج جو حملہ کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر فوسطنا به جمعا، وسطنا کے معنی ہے وسط کے معنی ہے بیچ کے، جمع کے معنی ہے جوق درجوق. تو اس جماعت کے بیچ میں گھس جاتا ہے یہ گھوڑا، اور وہاں جا کر کے وہ کیا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے دشمن پر. اور یہی حملہ جو ہے وہ دشمن کو پست کر دیتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اب مقسم علیہ باتیں جو اہم بیان کرنی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری قسم کھائی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ آئندہ جو اہم بات ہے وہ انسان اس پر غور کرے. سورہ پاک کی تفسیر قرآن کریم کے مقصد میں سے یہ ہے کہ جو صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کے معنی ہمیں معلوم ہو، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور کیا ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا ہے میرے بھائی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، ابراہیم نخعی، ابو الجوزاء، ابو العالیہ، ابو طحا، سعید بن جبیر، محمد بن قیس، ضحاک، حسن، قتادہ، ربیع بن انس، ابن زید نے کہا ہے کہ ان قنوط کا معنی کیا ہے، کفور، ناشکر ہے انسان. ان الانسان ربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، کفور ہے. اور امام حسن کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصائب کو یاد رکھتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے. تو قریب جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے.
اور بعض مفسرین نے یہ کہا جو نقل کیا گیا ہے کہ الکفور الذی یاکل وحدہ، کفور سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلے کھاتا ہے، چھپ چھپ کے کھاتا ہے کہ دوسرا دیکھ نہ لے، اور یضرب عبدہ، اپنے بندوں کو مارتا ہے یا اپنے غلام کو مارتا ہے، ویمنع رفدہ، اور دوسروں کو آنے سے روکتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے، اور جو شکر نعمت ہے وہ 3 طرح سے ادا ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے زبان سے منعم کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا شکر اور کسی کا انسان پر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل سے شکر ادا کرے، اسے توحید کہتے ہیں، محبت الہی کہتے ہیں، خوف، انابت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اعضاء و جوارح سے، ہاتھ اور پیر سے شکر ادا کرے۔ یہ اپنے منعم کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شکر کیسے ادا کرے، شکرانہ کے کیا الفاظ و آداب ہیں، یہ وہ سیکھے طریقہ کار۔ دل، زبان اور ہاتھ اور پیر، یہ تینوں چیزوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تمہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار تک نہیں کر سکتے۔ یقیناً انسان ظلم کرنے والا ہے اور ناشکرا ہے۔ آدمی کتنی چیزیں اللہ کی روزانہ کھاتا ہے، اس کے باوجود بھی آدمی کو اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 53، کہ تمہیں جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک ایک باتیں تمہیں ملتی ہے، صحت، ہاتھ، پیر، کان، یہ سب دولت، ایمان۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو واہ ویلا کرتے ہو۔ ابھی کورونا پھیلا ہوا ہے، مصیبت آ گئی ہے، ابھی لوگ واہ ویلا کر رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ کسی نعمت میں وہ سے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ صرف آنکھ جیسی نعمت کا اگر وہ بدلہ ادا کرنا چاہے، شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکیلے دین اسلام اتنی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام مذہب کو دین بنا لیا۔ یہ مذہب اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہے، جہاں اللہ کے احکام نافذ ہیں، وہاں کتنا امن و امان ہے، کتنی خوشحالی ہے، کتنے لوگ بے خوف و خطر ہیں، کتنے لوگ آرام میں ہیں، عزت، جان، مال، عقل اور دولت، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور جہاں انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، وہاں ہر گھنٹے کے ہر منٹ زنا بالجبر ہو رہا ہے، بغیر مرضی کے، اور بائی فورس ریپ ہو رہا ہے، اور اس کو قتل بھی کر دے رہے ہیں۔ ہزار لوگ اکٹھے ہو کر کے، لاکھوں کی ٹیم غور و فکر کر رہی ہے کہ انسان کو کیسے سنبھالا جائے، کیسے انہیں سیدھے راستے پہ لایا جائے، کیسے عورتوں کی حفاظت کی جائے، کیسے بچیوں کی حفاظت کی جائے۔ انسان کی ساری کوششیں ناکام ہیں۔ صرف اللہ اس کے رسول کے نظام میں اور شریعت میں وہ انسان کو حق حاصل ہے۔ نعمت ہے، اسلام بھی بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اس سے اور بڑی نعمت دنیا میں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اور یہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے دل سے اللہ رب العالمین غل اور حسد نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ایسے باغوں و محلات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جائیں ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، اور اللہ کی مرضی اور چاہت کے بغیر، رحمت اور شفقت کے بغیر ہم ہدایت نہیں پاتے۔ تو میرے بھائی یہ جو دین اسلام ہے یہ ہدایت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ نمازی اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہیں۔ ہم دین اسلام پر عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے لوگ ارب پتی خرب پتی ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، یا مسلمان بھی ہیں تو اللہ کا حق نمازی نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مکہ مکرمہ جہاں پہ اب کورونا کے بعد جانے کی اجازت ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی امن و امان کی دعا کر دی تھی اور کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔
وارزق اهله من الثمرات، یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور شہر والوں کو پھلوں سے نواز دے. تو آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا کے سارے پھل مکۃ المکرمہ آتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جس اللہ تعالیٰ نے بھوک کے بعد کھانا کھلایا اور خوف کے بعد امن و امان عطا کیا. تو میرے بھائی نعمتیں صرف دولت اور سطوت اور منصب اور مقام نہیں ہے، آل و اولادی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام یہ آل و اولاد سے بھی بڑا منصب ہے اور بڑا جو ہے وہ کی نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی چیزیں ساری چیزیں ہمارے ماتحت کر دی ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ظاہر اور باطن نعمتیں نشاور کر دی ہیں. تو میرے بھائی سورہ لقمان آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ تعالیٰ کا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتے. اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں پڑھتے. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی دیتا ہے؟ لا الہ الا هو فانا تؤفکون، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے، تم کہاں بھٹکے چلے جاتے ہو؟ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس میں جھانک کر دیکھو. فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر تم غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے اندر سسٹم بنائے ہیں، کیا کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے پارٹ پرزے بنائے ہیں. میرے بھائی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم، کہ جب اللہ کے خلاف ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو تم اپنے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، کم پیسے والے ہیں، ان لوگوں کو نہ دیکھو جو تم سے زیادہ پیسے والے ہیں. فَهُوَ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لہذا یہ بات، یہ نظریہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ اللہ کی نعمتوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو گے. آج اگر کسی کی تنخواہ اگر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. میرے بھائی ہم ہمیشہ پریشان نہیں رہتے. اللہ کی جو نعمت ہے وہ بڑی نعمت ہے. میرے بھائی ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه، کہ جب کوئی شخص ان لوگوں کو دیکھے جو دولت میں اس سے زیادہ ہو، مال اور پیسے اور اولاد کے اعتبار سے، تو پھر ان کی طرف دیکھے جو ان سے کمتر ہے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ رب العالمین کی محبت ادا ہو. میرے بھائی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جذبہ آتا ہو. یہ عظیم حدیث ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اور ایسی باتیں نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہو. یقیناً کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کہ کسی بندے کا قدم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں مگر جب تک 4 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا وہ عمر کہاں لگایا. وعن علمہ فیما فعل، اور علم کے بارے میں اس نے کیا عمل کیا. ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور شباب کے وان شباب میں معاملہ ہے، اور اس کے نوجوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس نے وہ کہاں جو ہے وہ لگائے۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مالدار اور تعریف والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکرانہ ادا کرنے والے ہیں۔ اگر 2-4 بندے بیٹھ جائیں اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ گاؤں والے کی مثال کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں والوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن و امان کے ساتھ تھی، اللہ کا رزق ہر جانب سے آتا تھا، اس کے پاس خوشحالی آتی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتوں کا اس نے انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے بعد ناشکری کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا، اس عمل کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف فرما دیے۔ تو پیارے حبیب نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ لہذا اسی بات کو، اہم بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ وہ مال کا وہ سخت لالچی ہے، محبت اس کے دل میں سخت ہے۔ اگر مال کی محبت جائز حدود تک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جب مال کی محبت ناجائز حدود میں چلی جاتی ہے تو انسان حرام طریقے سے مال جمع کرتا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اللہ رب العالمین نے انسان کو جوڑا ہے آخرت سے، مال جمع کر کے انسان دنیا ہی میں اس کا مال رہ جائے گا اور وہ خود چلا جائے گا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، وہ نہیں جانتا کہ جب زمین کے اندر قبر میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب باہر نکال کر رکھ دیا، وحصل ما في الصدور، اور دلوں میں جتنے بھی راز دفینہ ہیں چھپے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ اسے نکال کر باہر کر لے گا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، یقیناً آپ کا رب آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن آپ کے تمام معاملات کو جاننے والا ہے۔ لہذا جب انسان دو چیزوں کی طرف جوڑا گیا انسان کو کہ انسان جب اللہ کا شکر گزار کب بنے گا، جب اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اور نمبر 2 جب آخرت پہ اسے یقینی کیا ہوگا، یقین ہوگا، علم یقین ہوگا، ہے نہیں؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بے ضرور اس دن تم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ لہذا 3 مرحلے 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس سورہ پاک میں ذکر فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی لگاتار 4-5 آیتوں میں۔ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہو، راغب ہو، اور جو بات اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہا ہے اس پر کان دھرے کہ وہ کون سی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، نہیں، ہاتھ پیر زبان دل واجبات ادا کرنا، حرام سے رکنا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور مفسرین نے کہا کہ وہ خود انسان اپنے خلاف گواہی دے گا، اور کہا انہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے خلاف گواہ ہوگا یا اس کے حق میں گواہ ہوگا اگر وہ اچھا ہے۔ افلا یعلم، اور تیسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ وہ نہیں جانتا، چوتھی بات کہ قبر میں اس کا رشتہ ہے، قبر سے اٹھایا جائے گا، معلومات اس کی جمع کی جائے گی، اور آخرت میں اس کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرہ برابر بھی کی ہوگی تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میرے بھائی، یہ سورہ کا محصل ہے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر باقی رکھے، اور ایمان کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر زبان سے بھی ادا ہوتی ہے، اور شکر دل سے ادا کیا جاتا ہے، اور شکر اعضاء و جوارح سے، مال کا شکر مال خرچ کر کے ہے، جان کا شکر جان کو خرچ کر کے ہے، اولاد کا شکر اولاد کو اللہ کی راہ میں لگا کر کے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس سورہ پاک پر چلنے، پڑھنے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔